अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? खैरियत है सबकी? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत है। और मैं जा रही हूँ इस वक्त कुछ चीज़ें लेने, बाज़ार ग्रॉसरी करने। तो मैंने कहा कि चलें रास्ते में बात भी करते चले जाएंगे, क्या ख्याल है ना? अच्छा होता है, टाइम अच्छा गुजर जाता है और कोई काम की बातें भी हो जाती हैं और मैं अपनी चीज़ें आपके साथ शेयर कर लेती हूँ, अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। मैं जो ना बड़े ही अरसे से गाड़ी चला रही हूँ। मैं जब स्कूल के ज़माने में थी ना, तो तब से अब्बू ने मुझे इजाज़त दे दी और मुझे कहा कि चलो गाड़ी चलाओ। हाँ, और मैंने फिर तब से चलानी सीख ली। और बिल्कुल ज़ाहिर है उस ज़माने में जो है तो हम लोग कुछ भी कर लेते थे। और बात यह कि हमेशा घर से मुझे बकअप किया गया, कहा गया कि करो, तुम ये कर सकती हो। तो जब हम ऐसे अपने बच्चों को भी बकअप करेंगे और हम कहेंगे कि तुम कर सकती हो, तो फिर तुम कर सकती हो। और मुझे कितना अरसा हो गया, अब तो मुझे अंदाज़ा ही नहीं है। स्कूल में मैं कब थी? 75 में मैंने मैट्रिक किया है। उससे भी पहले 2 साल लगा लें जब से मैंने गाड़ी चलानी शुरू की हुई है। तो क्या उसे कह सकते हैं कि उम्र गुजरी है इस दश की सयाही में। और अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी एक्सीडेंट नहीं हुआ मेरे से। छोटी मोटी कहीं लग गई या किसी ने लगा दी है ना। ये तो ज़िंदगी में चलता रहता है, जैसे हमारी ज़िंदगी में भी ऐसी होता है कि कई दफ़ा हम नहीं चाहते किसी को गाड़ी लगाना, लेकिन दूसरे लगा देते हैं ना। तो गाड़ी जो है तो मैंने बहुत अरसा चलाई है और मुझे बड़े इन एंड आउट्स इसके पता है और तजुर्बा है बहुत ज़्यादा। और मैंने अपने बच्चों को भी सिखाया है, मैंने बहुत से लोगों को सिखाया है, मैंने बहुत से लोगों को बकअप किया है। बहुत से लोगों को मैंने कहा है कि सीखो गाड़ी चलाना। गाड़ी चलाना सीखना बहुत ज़रूरी है। ये आज कल की जो कहते हैं ना ज़रूरत है। जो कुछ लोग जो समझते हैं कि नहीं बस कोई ज़रूरी नहीं है गाड़ी चलाने की, क्या करना है, हम रिक्शा टैक्सी मंगवा लेंगे। लेकिन जो अपनी गाड़ी चलाने का मज़ा है और जब आपका दिल करे आप जहाँ चले जाएं। मैंने बड़ा बच्चों को स्कूल छोड़ा और बहुत ज़रूरत पड़ती रही ज़िंदगी में। और अमेरिका में थे हम, तो वहाँ भी जो है तो बहुत बहुत मैंने गाड़ी चलाई। और वहाँ पहले ज़ाहिर है मैंने टेस्ट दिया, जो कि मैंने पहली उसमें पास कर लिया, पहली दफ़ा में पास कर लिया। और उसके बाद फिर ये था कि बच्चों का स्कूल तो करीब था, बच्चों को तो मैं पैदल छोड़ आती थी। कभी गाड़ी की ज़रूरत भी पड़ जाती थी जब बहुत बर्फ़ होती थी। मिशिगन में थे हम, वहाँ बहुत बर्फ़ें पड़ती थी सर्दियों में। और फिर वजी का यूनिवर्सिटी थी, तो उनको मैंने कभी छोड़ना कभी लाना, बहुत बहुत ऑड टाइमिंग्स पे। तो मैंने गाड़ी चलानी ना सीखी होती तो फिर क्या होता। कितना ज़रूरी है जो गाड़ी चलाता है, फिर वो ये कहता है कि हम पे बहुत सारी जिम्मेदारियां पड़ जाती हैं। तो ये जिम्मेदारियां तो ज़िंदगी का हिस्सा है ना। अब जिम्मेदारियों से हम भागने के लिए गाड़ी चलाना ही ना सीखें तो ये तो गलत बात है ना। तो गाड़ी चलाने के बहुत से रूल्स भी हैं, ट्रैफिक रूल्स हैं, और हमारे लोग फॉलो नहीं करते। बाहर जब मैं चलाती थी, मैंने तो खैर हमेशा से ट्रैफिक रूल्स जो है ना बहुत बहुत कहते हैं ना रिलीजियसली फॉलो किए। कभी भी ये नहीं हुआ कि रेड लाइट है और मैं कहूँ कि नहीं मैं गुजर जाती हूँ। क्यों भाई, क्यों? चाहे कोई ना भी देख रहा हो, चाहे कोई दूर दूर तक ट्रैफिक ना हो, इसी तरह पीछे कोई है या नहीं है इंडिकेटर ज़रूर देना है। एक दिन मैंने अब्दुल्ला को कहा इंडिकेटर नहीं दिया, वो अभी भी थोड़ा इस तरह कर देता है। तो कोई नहीं आ रहा पीछे, भाई पीछे कोई आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, आपने इंडिकेटर देना है, आपने इशारा करना है। आपने बताना है कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना। कोई भी हो सकता है, दूर से देख रहा हो, आपको लग रहा हो कि पीछे कोई नहीं है, लेकिन कोई भी हो सकता है पीछे ज़रूर, है ना। तो फासला रख के चलाना चाहिए। आगे जो टायर है ना अगली गाड़ी के, उस पर नज़र रखें और उससे ज़रा दूर ही रहें तो अच्छा है। और ख़ास तौर पे जब बारिश हो रही हो और जब बर्फ़ पड़ी हो तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा ख्याल करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें तो बहुत ज़्यादा जो है ना गाड़ी इधर से उधर चली जाती है बड़े आराम से। तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है और गाड़ी चलाने की बहुत सख्त ज़रूरत है। हॉर्न का ख्याल रखना चाहिए। हॉर्न जो है ना बजाना, वक्त बे वक्त हम लोग खाम खाई बजा देते हैं, हम इम्पेशेंट हो जाते हैं, है ना। हम इम्पेशेंट होकर फटाफट हॉर्न बजाते हैं, पीछे से हॉर्न आ रहे होते हैं। तो उसकी एक टिप ये है कि वो दूसरा तो बजा रहा है ना, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। कई दफ़े होता है हमारे सर पे आके ना लोग हॉर्न बजाना शुरू कर देते हैं, रात को पीछे से लाइट्स देना शुरू हो जाते हैं, तो हम परेशान हो जाते हैं। आगे जगह नहीं भी होती तो हम कोशिश करते हैं लेफ़्ट को हो जाए, जगह दे दें, और उसमें कई दफ़ा जो है ना काम ख़राब भी हो सकता है। इसलिए बिल्कुल परेशान नहीं होना, ये काम पेशेंस का है, इसमें परेशान तो होना ही नहीं।
ٹھیک ہے نا. اور بس اپنی سڑک پہ نظر رکھنی ہے اور بس اپنے رولز کے مطابق جو ہے نا کام کرتے جانا ہے. اور دوسرا یہ کہ ہمارے یہاں زیبرا کراسنگ ہوتی ہے تو اس کے اوپر کئی دفعہ میں نے دیکھا گاڑی کھڑی کر دیتے ہیں, گاڑی اسی کے اوپر کھڑی کر دیتے ہیں. تو زیبرا کراسنگ تو جو پیدل چل رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے نا, تو پیچھے رکھیں اس سے گاڑی تاکہ آرام سے لوگ جو ہیں تو وہاں سے چلے جائیں, ہے نا. لائنیں وغیرہ جو بھی ہیں ان کو فالو کرنا ضروری ہے. اور یہ میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں, ہارن سے مجھے خیال آیا, ہم لوگ امریکہ میں تھے نا, تو ایک میں بہت بڑے سٹور میں گئی وہاں پر کام کرنے کے لیے, کچھ چیزیں لینے کے لیے. تو میرے پاس ایک نا وہاں کی امریکن خاتون آئی اور مجھے آ کے کہتی ہے کہ آئی ایم سو سوری, میں نے آپ کے اوپر ہارن بجایا تھا. میں نے کہا کہ نہیں, آپ نے میرے اوپر نہیں بجایا تھا, تو شاید میرے شلوار قمیض جیسی کوئی اور خاتون ہوگی. کہتی ہے کہ آئی ایم سو سوری, غلطی سے بچ گیا تھا. یعنی اتنی وہ سوری ہو رہی تھی کہ مجھے اس جگہ پہ آپ کو ہارن نہیں بجا کے دینا چاہیے تھا, لیکن میں نے بجا دیا. تو شی واز اپولوجائزنگ. تو ہم تو ایسا نہیں کرتے ہیں نا, ہم تو سر کے اوپر بجاتے چلے جاتے ہیں. ہم تو لوگوں کے گھروں کا بھی خیال نہیں کرتے, رات کے ٹائم کا بھی خیال نہیں کرتے. اس وقت میں جس گھر کے سامنے کھڑی ہوں نا, اس گھر نے بڑا ہی تنگ کیا ہوا ہے, اور بڑے عرصے سے تنگ کیا ہوا ہے. اور نہ میں کبھی کچھ کو کہہ سکی. ان کی جو ہمسائی تھی وہ تو بیچاری فوت ہو گئی ہیں, اور وہ مجھے کہتی تھی کہ رات کو میں بہت تنگ ہوتی ہوں. یہ لوگ 11 بجے آتے ہیں, میرا خیال ہے کوئی ان کی شاپ ہے جس سے وہ فارغ ہوتے ہیں, اور پھر باہر ہی ہارن بجانا شروع کر دیتے ہیں. اور جب تک کوئی آتا نہیں ہے وہ ہارن بجاتے چلے جاتے ہیں. سو سیڈ. اب وہ تو فوت ہو گئی, لیکن وہ کہتی تھی میری بیٹی آتی ہے تو اس کا چھوٹا بچہ ہے, وہ ڈر کے اٹھ جاتا ہے. تو ہارن اس لیے تو نہیں ہے نا اس گاڑی کے اندر کہ ہم بلا وجہ بجائیں اور دوسروں کو تنگ کریں, دنیا والوں کو تنگ کریں, ہے نا. تو بس یہ ہے کہ گاڑی کو سکون سے چلانا چاہیے, اور یہ جو ہے نا ریسنگ بھی نہیں کرنی چاہیے. ہم لوگ ریسنگ بھی بڑی کرتے ہیں گاڑی پہ, جو بس آ جاتے ہیں تو بس پھر جو ہم لوگ ریس شروع کرتے ہیں, ہے نا. تو بس دیکھ بھال کے ادھر ادھر بڑے احتیاط سے گاڑی چلانے کی ضرورت ہے, اور راستہ دینے کی ضرورت ہے. زندگی میں بھی راستہ دینا چاہیے ہمیں دوسروں کو, اور گاڑی میں بھی پیچھے سے اگر کوئی تیزی سے آ رہا ہے, ہو سکتا ہے اس کو جلدی کہیں جانا ہو, ہے نا, تو دے دیں اس کو راستہ. کیا فرق پڑتا ہے, جلدی سے دے دیں اس کو, جانے دیں. کیا ضرورت ہے پریشانی کی, اپنے آپ کو پریشان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آرام سے سکون سے گاڑی چلائیں. گاڑی میں جو ہے نا بس فون کا بھی استعمال کم سے کم کرنا چاہیے. اور کیونکہ یہاں تو بہت سے رولز ہیں, لوگ تو پکڑ بھی لیتے ہیں. تو چلاتے چلاتے گاڑی میں فون بھی نہ استعمال کریں, کہ اس سے بھی ڈسٹریکشنز ہوتی ہیں, بالکل ہوتی ہے. میں اسی لیے آہستہ آہستہ چلا رہی ہوں, اور میں رک کے جا رہی ہوں, کیونکہ مجھے یہ بات آپ کے ساتھ کرنی ہے. تو اس لیے بات میں کرنا چاہ رہی تھی آپ لوگوں سے, کیونکہ میرے بڑے دنوں سے کہ میں یہ بات کروں, کیونکہ ٹریفک رولز ہمارے ہاں بالکل نہیں فالو کیے جاتے. اور اپنی بچیوں کو بتائیے, انہیں گاڑی چلانا ضرور سکھائیے. یہ ایک ضرورت ہے, بہت شدید ضرورت ہے. تو بچوں کو انکریج کریں. میں آپ کو بتاؤں کہ ابو مجھے اتنا انکریج کرتے تھے, اور مجھے کہتے تھے کہ سیکھنی ہے تم نے. میں سب سے بڑی بیٹی تھی تو مجھے کہتے تھے سیکھنی ہے تم نے, ہر حالت میں سیکھنی ہے. اور میں نے بڑی ڈانٹیں بھی کھائی ہیں, لیکن مجھے بھی شوق تھا, تو میں نے ڈانٹوں کو جو ہے نا سائڈ پہ کر دیا. پھر میں نے اپنی بہن کو خود سکھائی گاڑی. کہتی تھی میں ابو سے نہیں سیکھ سکتی کیونکہ ابو بہت ڈانٹتے. تو میں دیکھیں, جہاں چاہ وہاں راہ. تو بس چاہ کو جو ہے نا آپ نے پکڑ کے رکھنا ہے. اور باقی یہ کہ میں نے یہ بھی آبزرو کیا ہے کہ کئی دفعہ موٹر وے پہ یا کہیں بھی جو فاسٹ لین ہوتی ہے نا, تو اس میں اگر ہم جا رہے ہیں تو پھر ہمیں اسی میں جانا ہوتا ہے. اور بار بار جو ہے نا لینز بھی نہیں بدلنی چاہیے, تو ایک سپیڈ مینٹین رکھنی چاہیے. اور کئی دفعہ اگر آپ کو لیفٹ سے ہونا پڑتا ہے تو آرام سے انڈیکیٹر دے کے پھر لیفٹ پہ ہوں, اور پیچھے والے کو راستہ دیں. تو کسی کو تنگ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ اسی سے پھر حادثات ہوتے ہیں بہت زیادہ, ہے نا. تو سکون سے گاڑی چلانی چاہیے. اس میں جو ہے نا پریشانی میں گاڑی چلانا, جلدیوں میں گاڑی چلانا, اس سے کام بہت خراب ہوتا ہے. تو اسی لیے میں کہتی ہوں آج کل جیسے رمضان ہے, تو رمضان میں سکون سے جہاں کہیں جانا ہے تھوڑا پہلے نکل جائیں, اور تھوڑا پہلے چلے جائیں. افطاری پہ جانا ہے, یا آفس سے جانا ہے, یا کہیں بھی جانا ہے, تو تھوڑا پہلے نکل جائیں. پھر رمضان میں جو ہے تو روزہ بھی لگا ہوا ہوتا ہے, اور پھر حالات اور خراب ہو جاتے ہیں, اور پھر ہمیں غصہ آتا ہے, اور پھر ہم ہارنز بجاتے ہیں, پھر ہم تیز چلاتے ہیں. رش اس وقت اتنا ہوتا ہے کیونکہ ہر کوئی جو ہے نا وہ یہی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ ہم اس وقت اذان سے پہلے گھر پہنچ جائیں.
تو اپنے پاس کوئی کھجوریں وغیرہ رکھ لیں، پانی وغیرہ رکھ لیں، تاکہ آپ کے پاس کچھ نہ کچھ موجود ہو، اور سڑک پہ دوسروں کو بھی پریشان نہ کریں اور خود بھی پریشان نہ ہو. سمپل ہے نا. تو یہ اصول بہت ضروری ہے، اور ٹریفک کے اصولوں کی پابندی کرنا بہت ضروری ہے. بڑے شہروں میں تو خیر اب یہ ہے کہ پکڑ لیتے ہیں، جگہ جگہ پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں. تو باقی یہ ہے کہ ایک کیمرہ اپنے دل کا بھی ہونا چاہیے، اپنے ضمیر کا بھی ہونا چاہیے، ہے نا. تو جہاں کہیں بھی ہیں آپ لوگ، اگر آپ نے ڈرائیونگ کرنی ہے تو اصولوں کے ساتھ کریں. آپ یقین کریں کبھی آپ کا کوئی حادثہ نہیں ہوگا. الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ میرے پہ کرم کیا ہے. میں یہ جو لینز ہے نا، یہ جو میں اب چھوٹی لین میں جا رہی ہوں نا، تو میں آرام سے سکون سے جاؤں گی. مجھے کوئی جلدی نہیں ہے کہ میں جلدی تیزی سے یہاں سے چلی جاؤں، کیونکہ ان چھوٹی سڑکوں پہ بھی جو اندر کی لینز ہوتی ہیں، کئی دفعہ بہت تیز گاڑیاں چلاتے ہیں لوگ، اور بڑا دکھ ہوتا ہے. میں کہتی ہوں کہ ان کو کس بات کی جلدی ہے. یہاں پر تو لوگ آ رہے ہیں، ابھی اس وقت دیکھیں کام والیاں گزر رہی ہیں، اور بچے بھی کہیں نہ کہیں چل رہے ہیں. تو اگر ہم یہاں پر تیزی سے جائیں گے تو کسی کو بھی مار سکتے ہیں. تو کیا ضرورت ہے ایسی جگہوں پہ تیزی سے جانے کی. لیکن موسٹلی میں نے دیکھا یہ ڈرائیورز ہوتے ہیں یا جو ینگ لڑکے ہوتے ہیں نا، وہ تیز چلاتے ہیں. تو جوانی دیوانی ہو جاتی ہے، اور پھر وہ جو ہے نا دیوانہ پن پتہ نہیں کہاں لے جاتا ہے. ابھی میرے بہت ہی قریبی ایک فرینڈ ہے، اس کے داماد کی ڈیتھ ہو گئی ہے ایکسیڈنٹ سے. اب اللہ جانے قصور کس کا تھا کس کا نہیں تھا. ابھی اس کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی تھی، اور اس نے ہسبینڈ کی بیماری کے اندر جلدی اپنی بیٹی کی شادی کر دی تھی، جو کہ پہلے سے نکاح ہوا تھا، جانتی تھی. لیکن کل پرسوں مجھے پتہ چلا کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور بہت دکھ کی بات ہے. اس میں کسی نہ کسی کا تو قصور تھا نا. تو گاڑی کو چلانا ہے، ضرور چلائیں، یہ ایک ضرورت ہے، اس کو سیکھیں بھی ضرور، لیکن سکون کے ساتھ، تمام اصولوں کی پابندی کرتے ہوئے. وقفہ رکھیں ضرور، وقفہ رکھنا بہت ضروری ہے. ایک گاڑی کے اوپر دوسری گاڑی کو چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یہی چھوٹی ٹپس ہیں جو مجھے اس وقت ذہن میں آ رہی ہیں. اور ڈسٹریکشن نہیں کرنی، اور ادھر ادھر نہیں زیادہ دیکھنا. فوکس کرنا بہت ضروری ہے. جو کام بھی ہو رہا ہے زندگی میں اس پہ فوکس کرنا ضروری ہے. اسی طرح پھر آپ کا دل بھی لگے گا. اور دوسروں کو ضرور سکھائیں، اگر سکھا سکتے ہیں تو کوشش کریں کہ دوسروں کو سکھائیں جو بھی چیز آپ کو آتی ہے. تو یہاں تو ڈرائیونگ کی بات ہو رہی ہے. تو یہ بہت ہی ضروری چیز ہے سیکھنے کے لیے. انشاءاللہ تعالیٰ جب سیکھیں گے نا تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی میں اس کے بغیر زندگی گزار رہی تھی. تو کئی لوگ ڈر جاتے ہیں. میری کافی فرینڈز ہیں جنہوں نے سیکھا اور اس کے بعد چھوڑ دیا ڈر کے مارے. سڑک پہ آئیں، انہوں نے باقاعدہ پیسے دے کے سیکھا، ڈرائیونگ سکول سے سیکھا. لیکن اس کے بعد وہ جب سڑک پہ آتی تھی کہتی تھی ہمارے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم ڈر جاتے ہیں. تو بھئی اس میں ڈرنا نہیں ہے. ڈر گیا جو تو وہ مر گیا. تو ڈرے بغیر سارے اپنے کام کریں، اور اللہ تعالیٰ خیر رکھے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے نا. تو چلیں جی، بس یہی باتیں آج کرنی تھی آپ سے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی آسانیاں کرے اور میرے بھی آسانیاں کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.